بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل فرمائی ہے اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ بیماری ایک عارضہ ہے جو انسان کے معمول کے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ بیماری بھی اللہ کی جانب سے ہے اور اس کی شفا بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ بیماری آتی ہے انسان کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، اور شفا آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ دونوں ہی اللہ کے خزانوں سے آتی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ جیسے بیماری براہ راست اللہ کے حکم سے آتی ہے، اگرچہ کسی نہ کسی درجے میں سبب کے طور پر جراثیم اور یہ وہ کچھ اسباب استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے شفا جو ہے یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ شفا دوائی بذات خود نہیں دیتی، معالج طبیب نہیں دیتا، بلکہ شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ دوائی اس کے لیے ایک ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مرض میں ایک ہی قسم کی دوائی دو انسان استعمال کرتے ہیں، مگر ایک کو عافیت مل جایا کرتی ہے، شفا مل جایا کرتی ہے، اور دوسرے کو شفا نہیں ملتی، اس کی بیماری اور لمبی ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ شفا اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوائی کے ساتھ شفا کا ایسا یقینی تعلق نہیں ہے کہ جیسا دیگر اسباب کے ساتھ ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علاج کرانا فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج اختیار فرمایا ہے۔ اگر کوئی علاج کرواتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا، کسی کے پاس استعداد نہیں ہے یا اس کا مزاج نہیں ہے، تو یہ آدمی گناہگار نہیں ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ علاج کرانا فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی علاج نہیں کرواتا کسی بھی وجہ سے، کوئی معقول وجہ ہے اس کے پاس، تو ہم اسے گنہگار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور سلف صالحین سے، تابعین تبع تابعین سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے بیماری کا علاج بھی کروایا ہے اور نہیں بھی کروایا، یعنی اس بیماری پر صبر بھی کیا ہے اور اللہ سے جو اجر ملتا ہے بیماری پر اسے ترجیح دی ہے صحت پر۔ تو یہ، اور پھر اسی لیے فرمایا کہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے علاج کروانا اس کو شریعت نے منع فرما دیا، الا یہ کہ کوئی بہت شدید مجبوری ہو جس میں کوئی دیندار معالج یہ طے کرے کہ اس بیماری کا اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں حرام طریقے سے بیماری کا علاج کروانا یہ درست نہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے بعض دفعہ بیماری کے علاج میں اتنا مبالغہ کر دیا جاتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی ساری پونجی لگا دیا کرتا ہے۔ بعد میں اولاد کے لیے، متعلقین کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آدمی تو اوور ایج ہو گیا، اب تو ظاہر ہے کہ اس کو صحت مل بھی جائے گی تو وہ پوری طرح زندگی میں ایکٹیو ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو ایسے موقع پر زیادہ مبالغہ کرنا علاج میں یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن وہ کرے تو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے۔
تو یہ بیماری کے بارے میں اور اس کے علاج کے متعلق کچھ شریعت کے اصول ہیں کہ جب بھی بیماری آئے تو اللہ کی جانب سے اس کو انسان سمجھے اور شفا کو بھی من جانب اللہ سمجھے، کیونکہ دونوں باتیں ہی، دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کی نازل کرتا ہے۔ بیماری بھی، اور بیماری آتی ہے ہمارے کافر کے لیے، نافرمان کے لیے تو عذاب ہے، لیکن مسلمان کے لیے، فرما بردار کے لیے اللہ کی جانب سے آزمائش ہے اور اجر کا ذریعہ ہے۔ باب الامراض المکفرہ للذنوب، ابو داؤد شریف میں ایک پورا باب ہے جس میں وہ ان امراض کا، ان بیماریوں کا تذکرہ ہے کہ جو گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ یعنی جیسے دوائی شفا کا ذریعہ ہے، جسمانی صحت کا ذریعہ ہے، ایسے بعض دفعہ بیماری روحانی صحت کا انسان کے لیے ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ علاج کرانا سنت ہے، کرانا چاہیے، مگر بیماری کو اس قدر سر پر سوار کر لینا کہ بالکل ہی آدمی جو ہے وہ ایک نئی بیماری پال لے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔